نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارا 2 ربع 4 آیت نمبر 230 کی ٹرانسلیشن سوال و جواب کی شکل میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آیت پڑھیں، ہم سب سے پہلے اس کی شان نزول پڑھ لیتے ہیں۔ شان نزول اس آیت کا کیا ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کے ایک آدمی سے اپنی بہن کی شادی کر دی۔ اب شادی ہونے کے بعد کچھ عرصے تک وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہیں، اور پھر کیا ہوا کہ اس شخص نے ان کی بہن کو طلاق دے دی۔ یہ طلاق ایک تھی۔ عدت گزر گئی، اور عدت گزر جانے کے بعد اس نے دوبارہ نکاح کا پیغام دیا، یعنی عدت گزر گئی تو دوبارہ نکاح کا پیغام دیا۔ اس بار معقل بن یسار رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تیری عزت کرتے ہوئے اس کے ساتھ شادی کی اور تو نے اسے طلاق دے دی۔ اللہ کی قسم اب میں یہ تمہیں نہیں لوٹاؤں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور اس آیت کے نازل کرنے کے بعد حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو فرمایا کہ میں نے اپنے رب کی بات کو سنا اور مان لیا۔ پھر انہوں نے اس آدمی کو بلایا اور کہا میں تیرا نکاح بھی کرتا ہوں اور عزت بھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیت کیا تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُم طلاق دے دو تم، النِّسَاءَ عورتوں کو، فَبَلَغْنَ پھر وہ پہنچے، أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو۔ پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کون سی طلاق کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ جو طلاق کی بات ہے وہ رجعی طلاق کی بات ہے، یعنی وہ طلاق جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، یعنی پہلی اور دوسری طلاق۔ مردوں سے مخاطب ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، فبلغنا عورتیں مراد ہیں جمع، پھر وہ پہنچیں، کہاں پہنچیں؟ اجلہن اپنی مدت کو، اپنی مدت کو یعنی اپنی عدت کو، عدت کے قریب پہنچ جائیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر حکم آیا فلا تعضلوہن، تو نہ تم روکو انہیں۔ کس بات کا حکم ہے؟ کہ روکنا نہیں۔ کس بات سے نہیں روکنا؟ کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے۔ مخاطب کون ہے؟ ولی۔ یعنی یہاں پر عورتیں مراد نہیں ہیں، عورتوں سے مخاطب نہیں ہے کہ عورتیں خود اپنے آپ کو نہ روکیں، نہیں، فرمایا گیا کہ تو نہ تم روکو انہیں۔ کنہیں؟ عورتوں کو، یعنی وہ عورت جو مطلقہ ہے، جس کو طلاق ہوئی ہے، اس کو نہ روکو۔ کس بات سے؟ ان ینکحن ازواجہن، کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے، یعنی جس شوہر نے پہلے چھوڑ دیا، اب اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں اپنے پہلے سابقہ شوہر سے تو انہیں نہ روکو۔ کب نہ روکو؟ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اذا جب تراضوا وہ باہم رضامند ہو جائیں، بینہم آپس میں، بالمعروف بھلے طریقے سے۔ تو کب نہیں روکنا؟ جب وہ پچھلا شوہر اور عورت دونوں راضی ہوں، دونوں کی رضامندی ہو، تو ولی کو چاہیے کہ وہ نہ روکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق رجعی پہلی یا دوسری کی صورت میں اگر مطلقہ عورت کی عدت گزر جائے، اب میاں بیوی آپس میں اچھے انداز میں رہنے کا عزم کرتے ہیں، دوبارہ نکاح کرنا چاہیں، تو ولی کو بھی اس نکاح میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ یہاں مخاطب عورت کے ولی ہیں، نہ کہ عورت، جس سے معلوم ہوا کہ عورت خود بخود اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ عورت خود بخود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ ولی کی اجازت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے، اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ تو عورت کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ اس کا ولی اس کا نکاح کرے گا۔ اگر عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہوتی تو عورت کے اولیاء کو قرآن مخاطب نہ کرتا کہ تم ان کو مت روکو۔
دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جبر کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کو بھی ضرور ملحوظ رکھیں۔ اگر ولی عورت کی رضامندی کو نظر انداز کر کے زبردستی نکاح کر دے تو شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت نکاح فسخ کرانے کا اختیار دیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی حاصل کی جائے، کوئی ایک فریق بھی من مانی نہ کرے۔ اگر عورت من مانی طریقے سے ولی کی اجازت نظر انداز کرے گی تو وہ نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا، اور ولی زبردستی کرے گا اور لڑکی کے مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے گا تو عدالت ایسے ولی کو حق ولایت سے محروم کرے گی، ولی کے ذریعے یا خود ولی بن کر اس عورت کے نکاح کا فریضہ انجام دے گی۔ فرمایا گیا ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، یہ بات نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے، یعنی قرآن کی آیات کے ذریعے یہ بات نصیحت کی جاتی ہے۔ کسے نصیحت کی جاتی ہے؟ من کان منکم، من کان منکم، اس کو جو ہو تم میں سے، کیا ہو؟ یؤمن، ایمان رکھتا، کس پر؟ باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخری دن پر، اس کو یہ نصیحت کی جاتی ہے، کیونکہ جو شخص اللہ اور اس کے بعث بعد الموت کے اوپر یقین رکھتا ہوگا وہی نصیحت قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ ذالکم ازکی، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے، لکم، تمہارے لیے، واطہر، اور زیادہ پاک ہے۔ یعنی پہلے شوہر سے نکاح کر دینا طلاق رجعی کے بعد کیسا ہے، یہ چیز ذہن قبول نہیں کرتی۔ اکثر ذہن یہ سوچتا ہے کہ ایک مرتبہ نکاح ختم ہو چکا، اب ایک مرتبہ اس آدمی کو آزمایا جا چکا، اب دوبارہ کیسے آزمایا جائے اور دوبارہ کیسے اس پہ بھروسہ کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم ازکی، یہ زیادہ پاکیزہ ہے، لکم، تمہارے لیے، وہ اطہر، اور زیادہ پاک ہے۔ لوگوں کے دل اس بات پر راضی نہیں ہوتے، تو لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے کیا بتایا گیا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی آپ کا دل راضی ہو یا نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بیان فرما دیا؟ تمہارا علم بہت کم ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے شخص کے لیے نصیحت ہے جو حقیقتاً دل کی گہرائیوں سے اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ فرمایا یہی صورت تمہارے لیے مناسب اور بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھالا ہوا ہے اور وہ ایک عرصہ اکٹھے رہے ہیں، اور اولاد ہونے کی صورت میں تو نہایت ہی مستحسن فیصلہ ہوگا، خاص کر جب انہوں نے ماضی کی تلافی اور آئندہ اچھے انداز سے رہنے کا عہد کیا ہو، تو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ کوئی دوسرا رشتہ تلاش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جبکہ لوگوں کو حالات کا کما حق کا علم نہیں ہوتا، لہٰذا ایسی عورتوں کو اپنے خاوندوں کے ساتھ نکاح کرنے سے ہرگز نہیں روکنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔